بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والوں محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم صحابی کا واقعہ ہے جو کل قیامت کے دن اپنے دونوں کانوں کے کٹے ہوئے اور ناک کٹے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ پاک فرمائے گا، اے میرے بندے، تیرا ناک اور تیرے کان کیوں کٹے ہوئے ہیں؟ تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ، تیری رضا کے لیے میرے ناک اور میرے کانوں کو کاٹا گیا ہے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے سعد، او مل کر دعا کرے، ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق دعا کرے، دوسرا آمین کہے کہ یہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ دونوں حضرات نے ایک کونے میں جا کر دعا فرمائی۔ اول حضرت سعد نے دعا کی، یا اللہ، جب کل لڑائی ہو تو میرے مقابلہ میں ایک بڑے بہادر کو مقرر فرما جو سخت حملہ والا ہو، وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زوردار حملہ کروں، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما اور اس کو تیرے راستے میں قتل کروں اور اس کی غنیمت حاصل کروں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اے اللہ، کل میدان میں ایک بہادر سے مقابلہ کرا جو سخت حملہ والا ہو، میں اس پر شدت سے حملہ کروں، وہ بھی مجھ پر زور سے حملہ کرے اور پھر وہ مجھے قتل کر دے، پھر میرے ناک کان کاٹ لے، پھر قیامت میں جب تیرے حضور پیش ہو تو کہے کہ اے عبداللہ، تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے؟ میں عرض کروں، یا اللہ، تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کاٹے گئے، پھر اللہ کہے گا، سچ ہے، میرے ہی راستے میں کاٹے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آمین کہی۔ دوسرے دن لڑائی ہوئی اور دونوں حضرات کی دعائیں اسی طرح قبول ہوئیں جس طرح مانگی گئی تھیں۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں۔ احد کی لڑائی میں ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک ٹہنی عطا فرمائی جو ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی اور بہت عرصہ تک بعد میں رہی اور وہ 200 دینار میں فروخت ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں ان اللہ پاک کے پیارے رسول سے کے صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔